سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق مجھے ایک بار اسپین میں بیل فائٹنگ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ ایک لمبی گیم تھی جس کے 3 حصے تھے۔ گول اسٹیڈیم میں دائرے کی صورت میں تماشائی بیٹھے تھے اور میدان کے درمیان میں بیل فائٹر سفید چشت پتلون اور شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ اس کے سر پر رنگین کیپ تھی اور اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ اسٹیڈیم میں ہے تاورو کے نعرے لگ رہے تھے۔ نعروں کی آوازوں کے درمیان لکڑی کا گیٹ کھلا اور خوفناک بدمست بھینسا دوڑ کر میدان میں آ گیا اور اس کے بعد کھیل شروع ہو گیا۔ کھیل کے پہلے فیز میں بیل فائٹر سرخ رنگ کے کپڑے سے بیل کو تھکانے میں مصروف ہو گیا۔ بیل دور سے دوڑ کر آتا تھا، فائٹر اسے کپڑے میں الجھا کر پاؤں پر گھوم جاتا تھا اور بھینسا اسے چھوئے بغیر دور نکل جاتا تھا۔ یہ فیز 2 گھنٹے جاری رہا۔ اس میں بھینسا بری طرح تھک گیا اور آخر میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ بیل فائٹر اس کے قریب پہنچ کر کپڑا لہراتا لیکن وہ ٹاس سے مس نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کھیل کا دوسرا فیز شروع ہو گیا۔ اسٹیڈیم کے سائیڈ گیٹ سے 3 گھوڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بھالے اور تیر کمان تھے۔ انہوں نے دور سے بھینسے کو تیر مارنا شروع کر دیے۔ رد عمل میں بھینسا جان بچانے کے لیے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ سوار بھی گھوڑوں پر اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ اس کے قریب پہنچتے تھے، اسے بھالے سے زخمی کرتے تھے اور پھر دور بھاگ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی گھنٹہ بھر جاری رہا۔ بھینسا اس دوران زخمی ہوتا رہا اور اس کے زخموں سے خون رستا رہا یہاں تک کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے گرتے ہی بیل فائٹر دوبارہ اسٹیڈیم میں داخل ہو گیا اور یوں کھیل کا تیسرا فیز شروع ہو گیا۔ بیل فائٹر کے ہاتھ میں اس بار تلوار تھی۔ اس نے ننگی تلوار کے ساتھ پورے اسٹیڈیم کا چکر لگایا۔ تماشائیوں نے سیٹیوں اور نعروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ پورے اسٹیڈیم کی داد وصول کرنے کے بعد نڈال بھینسے کے سر پر پہنچا۔ تماشائیوں کی طرف موڑ کر دیکھا اور تلوار فضا میں لہرا دی۔ پورے اسٹیڈیم نے ہاتھوں کے انگوٹھے زمین کی طرف ڈاؤن کر کے اسے بھینسے کا سر اتارنے کی اجازت دی اور بیل فائٹر نے بھینسے کی گردن پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ بھینسا آنکھوں میں خوف، بے چارگی اور رحم کی درخواست بھر کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور قتل ہوتا رہا۔ اس کے خون کے فوارے اچھل کر اسٹیڈیم کی گرم ریت پر گر رہے تھے۔ وہ تکلیف سے چل رہا تھا لیکن ہجوم اس ظلم پر سیٹیاں بجا رہا تھا۔ اچھل کر بیل فائٹر کو داد دے رہا تھا اور وحشت میں نعرے لگا رہا تھا۔ کھیل کے آخر میں اسٹیڈیم کی ریت پر بھینسے کا سر اور دڑ الگ الگ پڑے تھے۔ وہ منظر انتہا درجے کا وحشیانہ اور اذیت ناک تھا۔ میں نے جری لی اور اسٹیڈیم سے نکل گیا جبکہ لوگ تالیاں اور سیٹیاں بجا رہے تھے اور سیٹیوں پر کھڑے ہو کر ناچ رہے تھے۔ آپ اگر آج کے پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو یہ ملک بھی بیل فائٹر کا رنگ محسوس ہوگا۔ اس رنگ کا بھینسا ہماری نیشنل سپرٹ ہے۔ بیل فائٹر ہمارے حالات ہے اور پوری دنیا اس کھیل کی تماشائی ہے اور یہ تالیاں پیٹ کر بیل فائٹر کو داد دے رہی ہے۔ ہمیں پہلے سرخ کپڑے کے پیچھے دوڑا کر بھینسے کی طرح باقاعدہ تھکایا گیا۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ گئے تو پھر ہم پر تیروں اور بالوں سے وار کیے گئے۔ ہمیں زخمی کیا گیا تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہ رہ سکیں۔ ہم اسٹیڈیم کی گرم ریت پر گرے اور اس کے بعد کھیل کے تیسرے فیز میں بیل فائٹر آگے بڑھ کر ہمارا سر کاٹ دے۔ یہ ہے کل سکیم۔ آپ سیاسی محاذ پر دیکھ لیجئے۔ عمران خان کبھی وزیر اعظم سکیم میں شامل نہیں تھا۔ یہ فاسٹ باؤلر تھا۔ اسے سیاست میں صرف تیز گیند پھینکنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس سے صرف ایک کام لیا جا رہا تھا، یہ جنرل مشرف کی وکٹوں پر حملہ کرتا رہے، یہ پیپلز پارٹی کی وکٹیں اڑاتا رہے اور آخر میں یہ میاں نواز شریف کو سانس نہ لینے دے۔ اور بس آپ 2000 سے 2017 تک عمران خان کی سیاست دیکھ لیں۔ آپ کو یہ اپنا فاسٹ بولنگ کا کردار ٹھیک ٹھاک نبھاتا ہوا محسوس ہوگا۔ یہ کردار اسی سپرٹ کے ساتھ مزید چلنا تھا، لیکن یہ کھیل اس وقت خراب ہو گیا جب جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید نے اسے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔
اس سے قبل عمران خان کو صادق اور امین اور عالم اسلام کا عظیم مجاہد ثابت کرنے کے لیے میڈیا کمپین کی گئی اور نوجوانوں کو اس کے گرد جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی وکٹیں ہی اڑا دی، اور یہ مسلسل یہ کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب بیل فائٹر رنگ میں موجود ہے تو پھر دوسرے کھلاڑی فائدہ کیوں نہ اٹھاتے؟ لہذا بحث ہے کہ دوسرے دشمن بھی میدان میں کود پڑے اور انہوں نے بھی تیر اور بالے چلانا شروع کر دیے۔ آپ کے پی اور بلوچستان کے حالات دیکھ لیں۔ دنیا میں اس وقت معیشت سب سے بڑا میدان جنگ ہے۔ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، انڈسٹری، ایکسپورٹس اور فارن ریزرو ہیں تو آپ کامیاب ہیں، باصورت دیگر آپ کی دنیا میں بکاریوں، طفیلیوں اور معاشی محتاجوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان سردست معاشی طفیلی، محتاج اور بکاری ہے۔ ہم چین، سعودی عرب اور UAE کی مدد کے بغیر IMF کو بھی قائل نہیں کر پا رہے۔ اگر یہ تین ملک ہمارے خزانے میں جمع اپنی رقم واپس مانگ لیں تو IMF فوراً بھاگ جائے گا اور یوں ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ ہمیں اس صورتحال سے صرف معاشی استحکام بچا سکتا ہے، اور یہ استحکام اب صرف معدنیات اور قدرتی وسائل سے ممکن ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ اور نیشن بلڈنگ کے لیے کم از کم 30 سال چاہیے، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ ہم فوری طور پر زمین، مائنز اور ملرز بیچ کر ہی موجودہ معاشی گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ اس حقیقت سے ہمارا ازلی دشمن بھی اچھی طرح واقف ہے۔ بھارت جانتا ہے ہم اگر معاشی طور پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو ہم اسے سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ہم پھر اس سے کشمیر بھی مانگیں گے اور اپنے دریاؤں کا پانی بھی، اور ماضی کے مظالم کا حساب بھی۔ اس کا خیال ہے ہم ڈان ہیں، اور ڈان جب تک اپنے مسلوں میں پھنسا رہتا ہے دوسرے اس وقت تک اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس دن ڈان مسائل سے آزاد ہو جائے یا اس کے دانے پورے ہو جائیں تو وہ آنکھ کھول کر دائیں بائیں دیکھتا ہے اور پھر سب کو کان پکڑا دیتا ہے۔ لہٰذا بھارت چاہتا ہے ہم اپنے مسئلوں سے آزاد نہ ہو سکیں۔ ہم اپنے اندرونی مسائل میں اتنے مصروف رہیں کہ ہمیں بھارت یاد آئے اور نہ کشمیر، اور نہ ہی خشک دریاؤں کا پانی۔ لہٰذا اس نے ہمیں KP اور بلوچستان میں الجھا رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے بلوچستان اور KP کیوں بھارت سندھ اور پنجاب میں چھیڑ چھاڑ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول، پنجاب اور سندھ کا معیار تعلیم دوسرے صوبوں میں سے بہتر ہے، لہذا یہاں کے لوگ نسبتاً سمجھدار ہیں، یہ جلد پراپوگنڈے میں نہیں آتے۔ دوم، سندھ اور پنجاب میں کوالٹی آف لائف بہتر ہے، لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس بجلی، سڑک، سکول، اسپتال اور روزگار کے ذرائع ہیں، اور یہاں یہ تمام سہولتیں موجود ہیں۔ وہاں بغاوت کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ انقلاب فرانس، انقلاب روس اور انقلاب ایران بھی شہر کے لوگ نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی کسانوں اور مزدوروں کا کمال تھا، اور وہ لوگ دور دراز علاقوں سے دارالحکومتوں میں آئے تھے۔ انہوں نے بادشاہوں سے پہلے بڑے شہروں کے امراء کو اپنا لقمہ بنایا تھا، لہذا پنجاب اور سندھ دشمنوں سے بچے ہوئے ہیں، اور ان کا فوکس KP اور بلوچستان ہے۔ اس فوکس کی بھی اب دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تعلیم اور روزگار کی کمی ہے۔ یہ علاقے تعلیم بالخصوص سکلڈ ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، اور اس وجہ سے یہاں بے روزگاری ہے۔ اور دوسری وجہ، دونوں صوبوں کی زمین میں خزانے چھپے ہیں۔ بلوچستان میں سونے، تانبے، لوہے اور کوئلے، اور KP میں گیس اور تیل کے وسیع ذخائر ہیں۔ یہ ذخائر چند برسوں میں ملک کو معاشی لحاظ سے قدموں پر کھڑا کر سکتے ہیں، اور یہ بھارت کے لیے قابل قبول نہیں۔ لہٰذا اس وقت بیل فائٹنگ کے رنگ میں موجود بحث پر دو طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اندرونی حملے اور بیرونی حملے۔ اندرونی محاذ پر عمران خان اور ان کے خودکش نوجوان سرگرم ہیں۔ عمران خان بے شک اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مقبولیت کے کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے۔ زیلنسکی نے یوکرائن کو ملبے کا ڈھیر بنوا دیا، جبکہ ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ پوری دنیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ عمران خان بھی اگر مقبولیت کی وجہ سے اقتدار میں آ گیا تو یہ اس ملک کا کیا حشر کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے پاس ایسا گنڈا پور موجود ہے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور یہ بھی اس شکل میں ممکن ہوگا جب ہاتھ یا کان بچ سکیں گے، جبکہ بیرونی محاذ پر بھارت سرگرم عمل ہے۔
یہ نہیں چاہتا کے پی اور بلوچستان میں امن آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں امن ہو گیا تو پاکستان تیل بھی نکال لے گا اور سونا بھی اور تانبا بھی، اور اگر یہ ہو گیا تو یہ معاشی طور پر قدموں پر کھڑا ہو جائے گا۔ لہٰذا سوچیں، اگر غریب پاکستان بھارت کے لیے اتنی بڑی تھراٹ ہے تو یہ امیر ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ اگر اس سینیریو پر غور کریں تو آپ چند لمحوں میں سمجھ جائیں گے۔ 8 اپریل کو جب اسلام آباد میں مینرد سیمنٹ ہو رہی تھی، اس میں دنیا بھر سے سرمایہ کار آ رہے تھے، اور اس وقت اختر مینگن کوئٹہ کا محاصرہ کر رہے ہیں اور BLA پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ کیوں؟ آپ اس کیوں کا جواب تلاش کریں تو آپ کو بل فائٹنگ کا یہ سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔